السلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله کہ شرمگاہ کو حرام سے بچانا. یہ جو انسان بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے نا، یہ فوراً نہیں چلا جاتا. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر انسان بدکاری کی طرف جاتا ہے، پھر وہ گناہ کا بڑا کام کرتا ہے. کہ تنہائی کے گناہ سے بچنا یہ بڑی کمال کی بات. اور یہ بڑے کہتا ہے اللہ والوں کا طریقہ ہے. اللہ نصیب کر دے کہ جب گناہ کا موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت اے کاش دل پر یہ خیال جاں گزی ہو جائے کہ رب دیکھ رہا. ایک بار حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے حضور میں گناہ سے نہیں بچ پاتا. پلیز ذرا غور سے سنیے گا، بہت خوبصورت کیور اور پریکاشن ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اس واقعے میں. کہتا ہے حضور میں بچنا چاہتا ہوں، گناہ ہو ہی جاتا ہے. ہو سکتا ہے میرے بھائی یا نوجوان بھی ایسے ہوں کہ جو چاہتے ہیں گناہ نہ کریں مگر گناہ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں بچ نہیں پاتا، مجھے کرنا پڑتا ہے گناہ. کہا ٹھیک ہے، اب جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا جی چاہے نا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا. کہتا حضور یہ کیسے پاسبل ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے عطا کیا، اس کے بغیر تو جی نہیں سکوں گا. کہا اچھا اب گناہ کرنے کا جی چاہے تو ٹھیک ہے گناہ کر لینا، مگر ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. کہتا ہے حضور ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایوری ویئر جدھر بھی جاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ اللہ کی کائنات ہے. اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا ہے نا کرو، مگر اللہ کی زمین سے اللہ کی کائنات سے نکل کر لو. میں اس کی ملک اور اس کی ملکیت والی جگہ سے بھی باہر نہیں جا سکتا. اچھا گناہ کرنے کا جی چاہے ٹھیک ہے، کرنا چاہے تو کر لینا، مگر جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میری روح قبض نہ کرے، میں نے ابھی توبہ کرنی ہے. تو کہا حضرت nobody have power to deny. کون ہے جو ملک الموت کو منع کر سکے گا کہ میری روح قبض نہ کرو؟ جو وقت ہے وہ تو آ کر رہے گا. فرمایا اچھا پھر ایسا کرو گناہ جتنے کرنے کر لو، مگر قیامت کے دن جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میں نہیں جاتا. کہا حضرت یہ کس کے پاس پاور ہے؟ وہ تو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے، وہاں تو جو حکم ہو گیا اس پر عمل ہوگا. اب حضرت ابراہیم بن ادم نے پہلے کہتے ہیں نا مقدمہ، ایک آپ کہتے ہیں نا پہلے جزیات جمع کیے، باقاعدہ اس کا مائنڈ سیٹ بنایا، اب اسے خوبصورت سمری بیان کی. فرماتے بیٹا ایک بات سنو، تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے، مرنے سے پہلے ملک الموت آئے تو ان کو منع نہیں کر سکتے، جہنم کے فرشتے تمہیں عذاب کے لیے لے جائے تو ان کو بھی روک نہیں سکتے. جب یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کر لو، گناہ کرنا ہی چھوڑ دو. پھر وہ بندہ زارو کتار رونے لگا، کہتا ہے حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں. اے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں آپ کی لائف گزار چکا ہوں، میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں. یہ لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہے، شیطان اس میں بڑا حملہ کرتا ہے، نفس بڑا حملہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف بہت کھینچتا ہے. مگر یہ ولیوں کا شیوا ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کرے. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ نوجوان. اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جوان ہے اور میری عبادت کر رہا ہے. مگر آج جوان کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہے، مزے کرنے کے دن ہے. مولوی صاحب بوڑھا ہونے کے بعد میں اللہ اللہ ہی کروں گا، 40-50 سال کے بعد میں مسجد میں بھی چلا جاؤں گا، میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، ابھی تو انجوائے کرنے دو. چلو آج آپ اور میں ایک ڈسکس کر لیتے ہیں. If you want to enjoy in this life، آپ چاہتے ہیں کہ ابھی مزے کرنے تھے بعد میں نے توبہ کر لینی ہے، تو ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ آپس میں کر لیتے ہیں. چلیں جناب، آپ میں سے کون ہے اتنے بڑے ہال میں جس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ 50 سال کا ہونے تک زندہ رہے گا؟ Anybody have guarantee? Nobody has guarantee. 50 سال زندگی مجھے ملے گی، کوئی ہے؟ نہیں ہے. چلیں ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہو جو بتائے جو 1 سال میں زندہ رہوں گا. Nobody has guarantee for live for 1 year. چلو 1 ہفتہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہے، کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے. سمجھدار لوگ ہیں، میری بات آپ فالو کر رہے ہیں. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. آپ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو کے توبہ کر لوں گا، ارے آج دنیا سے میں جا سکتا ہوں اور آج چلا گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حرام کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، بدکاریاں کرتے ہوئے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا کر حرام باتیں کرتے ہوئے کدھر جاؤ گے؟ قبر میں کیا جواب دو گے؟ دیکھیں یہ دنیا تھوڑی ہے، میں نے آپ کو جنت کا ریوارڈ بتایا ہے، وہ نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں. دنیا کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، وی ہیو ٹو گو فرام دس ورلڈ. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، مگر جنت میں جو چلا گیا اسے موت نہیں آنی ہے. ہم فیہا خالدون، قرآن کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو کیوں نہ میں اس ریوارڈ کی تیاری کروں؟ یہاں نفس کہے گا تھوڑی دوستی کر لے، نفس کہے گا تھوڑی بری چیزیں دیکھ لے، انٹرنیٹ پر نئی فلم آئی ہے، فلاں جگہ کانسرٹ ہو رہا ہے، ارے سارے دوست نشہ کر رہے ہیں، تو بھی تھوڑے سے سپ لگا لے. آج اپنے آپ کو روکنا ہے، مجھے دنیا کی گندی شراب نہیں پینی، مجھے جنت کی پاکیزہ شراب پینی ہے.
مجھے دنیا کی بے حیائی نہیں کرنی، گندی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف نہیں جانا ہے. میری بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ نیت کریں کہ ہم پردہ کریں گے، ہم بوائے فرینڈ کی طرف نہیں جائیں گے. انشاءاللہ ہم جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے، جنت کا گھر حاصل کریں گے. یہ تھوڑی سی زندگی صبر سے گزار لو، تھوڑی سی زندگی توبہ کر لو. آج تھوڑی دیر ہال فل ہو گیا ہے، مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے، آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہوگی، مگر مجھے بتائیے قیامت کے دن گرمی کیسی ہوگی؟ جب 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی. دیر از نو شیڈو، اللہ کے عرش کے سوا پوری قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا. سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، چند خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا. ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم وہ ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. پلیز اپنی جوانی کو بچا لو. ایک بزرگ تھے، 100 سال عمر ہو گئی، ان کی آنکھیں بھی صحیح، ان کے دانت بھی صحیح، ان کی سماعت بھی صحیح، ایوری تھنگ پرفیکٹ، جوان. لوگوں نے کہا حضور 100 سال میں تو بندہ بستر سے لگ جاتا ہے، یور ایوری پارٹ آف دا باڈی از پرفیکٹ، یہ کیسے پاسبل ہے؟ کمال کا جواب دیا. کہتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے ان پارٹ آف دا باڈی کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کیا، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے میرے نازا کو سلامت کر رکھا ہے. آپ اچھا بڑھاپا گزارنا چاہتے ہیں نا تو پاکیزہ جوانی گزاریے، خدا را اپنے آپ کو بچائیے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آپ حرام دیکھنا بند کریں گے. سرما لگاتے ہوں گے آپ، ٹھیک ہے، سرما لگاتے وقت ہاتھ کانپتا ہے، یار تھوڑا سا احتیاط سے لگانا ہے کہیں آنکھ میں سلائی نہ لگ جائے. اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھیں. موٹر سائیکل پر تو جاتے ہیں، کبھی کبھی کچرا آنکھ میں آ جائے، لال ہو جاتی، سرخ ہو جاتی آنکھ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اتنی نازک آنکھیں ہیں، اور ان آنکھوں کو جو حرام سے فل کر رہا ہے، روزانہ انٹرنیٹ پر نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے، قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. کیسے برداشت کریں؟ ہم بہت کمزور ہیں میرے بھائی، خدا را توبہ کر لیجیے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، بڑی خطائیں ہو گئی ہیں، مالک تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں. اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے اور اگلی زندگی اچھی عطا کر دے، ہمیں نیک بنا دے. ہم آ جاتے ہیں شیطان کے واروں میں، کمزور ہیں. مالک تو طاقتور ہے، ہماری مدد کر، ہمیں حرام دیکھنے سے بچا، ہمیں حرام سننے سے بچا، ہمیں حرام بولنے سے بچا، ہمیں اپنی اعضاء کو حرام کاریوں سے بچانا نصیب فرما. اور جن خوش نصیبوں کو نبی پاک نے جنت کی گارنٹی دی ہے، اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. یہ بدکاری کتنا برا گناہ ہے. یہ جو لوگ حرام کاری کی طرف جاتے ہیں تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے، ایسے پروگرامز میں جانا جو آپ کا دل اس طرف لے جائیں حرام کاری کی طرف، ہمیں پہلے پریکاشن کرنی ہوگی کہ تاکہ ہم اس طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. تو آج میرا میسج یہی ہے، آج میرا پیغام یہی ہے کہ خدا را اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں، نہ جائیں حرام کاریوں کی طرف. اب اس میں بہت بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے ناٹ شیور کہ سب کا ذہن بن رہا ہو، مگر ایسے سعادت مند بھی ہوں گے جن کا یہ ذہن بن رہا ہوگا کہ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. مجھے اکیلے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا جواب اکیلے ہی دینا ہے. اب اگر مجھے اپنی قبر روشن کرنی ہے تو مجھے ان گناہوں سے بچنا ہوگا. یاد رکھو، جس طرح فیوچر برائٹ کے بارے میں سوچتے ہو نا کہ برائٹ فیوچر ہو جائے، کبھی برائٹ گریو کے بارے میں سوچا میری قبر بھی برائٹ ہو جائے؟ کیونکہ قبر 2 طرح کی ہوگی. There are only 2 types of graves. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے یا تو جنت کا باغ یا دوزخ کا گھڑا. Now it's up to you which type of grave you like to live. کتنے سال قیامت تک کے لیے اس قبر میں رہو گے اور کیسے رہو گے؟ جہنم کے گھڑے میں، سانپ اور بچھوؤں میں، یا جنت کے باغ میں؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ اس طرح کی سپیچز، اس طرح کے پروگرامز دل پر اثر کرتے ہیں، مگر جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہی دوست ہیں، وہی گیدرنگ ہے. یار چھوڑو یار، مولوی صاحب تو ڈرانے والی باتیں کر رہے تھے، پھر چلتے انجوائے کرتے. اب بندہ کہ یار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ارے کیا مولوی ہو گیا ہے، بار بار نماز پڑھ رہا ہے. ایسے دوست جو ہے نا وہ ہمیں نیک نہیں بننے دیں. اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے، اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا ہے. آپ پڑھائی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اگر اچھے مارکس لینے ہیں تو ان ڈل دوستوں کے ساتھ بیٹھتے جو پڑھتے نہیں ہیں، یا آپ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو پڑھاکو ہوتے ہیں، جن کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، یار ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو اچھی سبق کی تیاری ہو جائے گی، یہ اچھے اسٹوڈنٹ سے میں بھی اچھا بن جاؤں گا. دنیا میں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، تو اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے نا میرے بھائی، میرے اسلامی بھائی، تو آپ کو نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہے. وہ دوست کس کام کے جو نماز پڑھنے پر میرا مذاق ہو رہا ہے؟ مجھے تو وہ دوست چاہیے کہ میں نماز کے لیے نہ جاؤں تو مجھے یاد دلائے کہ بھائی چل دونوں بھائی نماز پڑھتے ہیں، جنت میں جانا ہے. خدا را ایسی کمپنی ڈھونڈو، اس کمپنی سے اپنے آپ کو بچائیے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو خدا را اچھوں کی صحبت تلاش کیجیے. آج کے دور میں بہت بڑی نعمت دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو ہمیں ایسے دوست دیتا ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے. احادیث کا مضمون ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بتائیے کوئی ایسا دوست ہے نا ہمارے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہمارے دوستوں کو دیکھ کر تو سنیما یاد آتا ہے، کانسرٹ یاد آتا ہے، عجیب و غریب باتیں یاد آتی ہیں. ایسے دوست کس کام کے جو نہ دنیا میں میرے کام آئے اور مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں؟
ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا جنازہ ہو تو دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں, لوگ کہیں یار جنازہ پڑھیں, کہتے ہیں ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا. ایسے دوست کس کام کے جو میرا جنازہ نہ پڑھ سکے؟ اللہ کرے میرے ایسے دوست ہوں کہ مجھے سنت کے مطابق غسل دیں, کفن دیں, مجھے قبر میں اتاریں اور نمازیں پڑھ پڑھ کے مجھے اشارے ثواب کرتے رہے. تو خدا را میرے بیچ اسلامی بھائیوں, جس طرح دنیا کی ترقی کے لیے, دنیا کے ریوارڈ کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, جنت کے لیے بھی اسٹرگل شروع کر دیجئے. اچھی کمپنی اختیار کیجئے اور دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. ہماری بکس پڑھنا شروع کر دیں, ویب سائٹ کو وزٹ کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی عقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے, جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے, اللہ اکبر, ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے. اللہ کے نبی نے دا بیسٹ لوگوں کی جب مثال بیان کی, بہترین لوگوں کی مثال بیان کی, تو نبی پاک فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو, یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو. اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا, حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے, جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے, اس کے چہرے پر نہ مارے, اسے بدصورت نہ کہے, اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں, سنیے بڑا دلچسپ واقعہ. سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے, آپ کے جلال کی, آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی, بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے. آپ کا گھر میں انداز کیا تھا؟ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے, اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے. ہوتا ہے گھروں میں, ہو جاتا ہے. حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے سنا. وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی. تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا, حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا. حضرت عمر نے بلا لیا, کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا, مگر میں آپ کے دروازے پر آیا, آپ کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں. اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا, آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس, چند حقوق ہیں, مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں. پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے, میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے. نمبر 2, جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے, یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے, میری دھوبن بن جاتی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے بچے کی پرورش کرتی ہے, میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں, تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا. وہ مجھے کہتی, میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں. کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی, اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی ماٹی باتوں کو میں بھی درگزر. کتنی پیاری بات بتائی. ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں, ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں, ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں. ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا, ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے. ہم غلطیاں نہیں کرتے. اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کرتے پھر کیا حال ہوگا. وہ بھی دل رکھتی ہے. ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے, کمپیوٹر سے نہیں کی, ٹھیک ہے نا. تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے, تو وہ تو انسان ہے, غلطی ہو گئی, کوئی بات. تو سبحان اللہ, اتنا پیارا مزہ. مجھے اور کوئی حساب نہیں آتا, مجھے یہ نہیں پتا میرے جرم کتنے ہیں, مجھے ایک حساب آتا ہے تیری رحمتوں سے کم ہے. مجھے یہ پتا ہے بہت زیادہ ہے, میں مانتا ہوں بڑی خطائیں ہیں, بڑے جرم ہیں, مگر ایک حساب ضرور آتا ہے مجھے کہ جتنے بھی گناہ ہیں تیری رحمتوں سے کم ہے. میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے. مطلب اور کوئی کاؤنٹنگ نہیں آتی مجھے, ایک کاؤنٹنگ پتا ہے کہ جتنا تو بڑا رحیم ہے نا, تیری رحمت جتنی بڑی ہے اس کے مقابلے میں میرے گناہ کچھ نہیں. اسی کریم سے بھروسہ ہے, اسی رحمان سے بھروسہ ہے. بس درود پاک کی اللہ سے سچی محبت کیجیے, توبہ. وہ بڑا وہ رحمان ہے جو وہ کروڑوں کو بخش رہا ہے, تو مجھ جیسے گناہگار کو بخشنا اس کی رحمت کے لیے کیا مشکل. اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے. نیت کر لیں کہ بس انشاءاللہ آج کے بعد درود پاک کی کثرت کریں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں ایک نوجوان تھا, بڑا متقی تھا, بڑا پرہیزگار تھا. لوگ اس کی نوجوان کی عبادت دیکھ کر حیران ہو جاتے. وہ نوجوان جب عشاء پڑھ کے طرف جاتا تھا تو راستے میں عورت توجہ نہیں, جب وہ گزرا تو نے اس کو پھر بلایا, وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گیا. جیسی عورت کے قریب ہوا نا تو اللہ کریم کا یہ فرمان, ان اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں, پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں.
اس آیت کے یاد آتے ہی اس کے دل پر ایسا اللہ کے خوف کا غلبہ پیدا، خوف ہے۔ اس کا بوڑھا باپ ڈھونڈنے نہیں تو دیکھا کہ نوجوان تو راستے میں بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھایا، اس کو جب ہوش آیا تو اس نے پھر اپنے والد کو واقعہ سنایا، واقعہ سناتے سناتے پھر اس سے آیت کریمہ، پھر وہ آیت کریمہ اس نے پڑھی تو اس کی زوردار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے خوف سے اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ اس کی قبر پر آئے اور یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنت۔ حضرت عمر فاروق جب یہ آیت پڑھی نا تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیا، رب نے کریم ہی جو ٹھہر، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے۔ بات کہ اللہ سے دوست چھپ چھپ کر گناہ ہو کو ناراض کیا جا رہا ہے، موج مستی ہو، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی فکر ہی نہیں ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی، اللہ کے قریب ہو جائیے اور یقین اللہ معافی مانگنے والا وہ ایسے نوازتا ہے نا۔ آئے ہے ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا، کمپلیٹ کر۔ ایک کسائی تھا، قصاب، ٹھیک ہے، اور اس کی پڑوس کے اندر ایک خادمہ تھی، کام کرنے والی تھی، وہ اس کو بڑی پسند تھی، اس کی نیت اس کے بارے میں۔ تو ایک دن وہ کہیں جا رہی تھی تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب قریب پہنچا تو خادمہ کہتی کہ دیکھو میرے قریب مت آؤ، دل تو میرا بھی تمہاری طرف ہوا، مگر یہ کام جو ہے نا یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کا خوف کرو، مجھے اللہ سے ڈر لگا۔ اس نے سوچا کہ جب تم خادمہ ہو کر، ایک غریب عورت ہو کر اللہ سے ڈر رہی ہو، مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا اللہ کے ڈر سے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، they were both alone there، مگر اللہ کے خوف سے۔ لیکن اب جب واپس آنے لگا نا تو راستے میں بڑی گرمی تھی، پانی دور دور تک نہیں تھا، پیاس سے نڈھال ہو گیا، اس سے مرنے کے قریب ہو گیا۔ ایک اور شخصیت وہاں سے گزرے، کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں فلاں نبی کا قاصد ہوں۔ ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے قاصد تھے، پیغام پہنچاتے، وہ بھی پیاسے تھے۔ کہا آپ کا حال کیا؟ کہا میں بھی بالکل پیاسا ہوں۔ کہا چلیں حضور دونوں مل کے دعا کریں۔ تو وہ جو نبی علیہ السلام کا قاصد تھا کہ تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں۔ کہا میں تو گناہ گار آدمی، کسائی، آپ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہیں، آپ دعا کریں۔ انہوں نے دعا کی، انہوں نے آمین کہنا شروع کی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بادل آیا، بڑا کالا سا، بڑا ٹھنڈی ہواؤں والا۔ ان دونوں کو سکون ہو گیا، کہا چلو چلتے ہیں، پانی تلاش کر، ریلیکسیشن تو ہو گئی۔ تھوڑا آگے گئے تو اب راستہ دونوں کا ٹرن ہونے لگا۔ تو جو اللہ کے نبی کے قاصد تھے وہ مثال کے طور پر رائٹ ٹرن ہوئے، یہ کسائی کو لیفٹ ٹرن ہونا تھا، یہ قصاب لیفٹ ٹرن ہوا، بادل اس کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کے قاصد نے کہا تم تو کہتے تھے عام سا آدمی ہوں، کوئی نیک عمل نہیں، تمہارے ساتھ تو بادل جا رہا ہے۔ کہا واقعی کوئی نیک عمل نہیں ہے، بس آج ایک واقعہ ہوا، گناہ کرنے جا رہا تھا، میں تو غلط آدمی ہوں، برا کام کرنے گیا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ موقع ملا تو اللہ کا خوف آ گیا، میں اس لیے پیچھے آ گیا۔ وہ اللہ کے نبی کے قاصد کہتے توبہ کرنے والوں پر رب آئے، ہم گناہ کریں، اسے ناراض کریں اور توبہ کر لیں تو وہ کیسے معاف فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور پہ ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی، گاؤں والوں نے کہا کہ چلو مل کے دعا کریں۔ حضرت موسیٰ بھی ہیں، اللہ بھی ساتھ ہے، 70,000 لوگ جمع ہو گئے، دعا شروع ہوئی، حضرت موسیٰ دعا کرا رہے ہیں، ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ کہ اللہ کے نبی ساتھ ہے، کلیم اللہ ہے، بارش تو ہونی ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، نو رین، نو کلاؤڈ، بالکل کلین اسکائی۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں دعا کر رہا ہوں، اتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ فرمایا موسیٰ اس پورے مجمع میں ایک بندہ ہے جو پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کر رہا ہے، جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے نا بارش نہیں ہونی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اس بندے تک کیسے یہ بات پہنچی؟ کہ تو کھڑے ہو کر اعلان کر، تیرا کام آواز لگانا پہنچانا میری ذمہ۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، آپ نے کروایا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تو نکل جائے اس مجمع سے۔ اب وہ بندہ تو تھا اس کے اندر، اب وہ کبھی دائیں دیکھ کبھی بائیں دیکھے کہ شاید کوئی کھڑا ہو جائے گا، شاید کوئی نکلے گا، کوئی نہیں نکلا۔ وہ سمجھ گیا بات میری ہو رہی ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہ گار ہوں۔ اس نے پتہ کیا کیا، چادر اوڑی اور اللہ کی بارگاہ جب ذلیل ہونے سے، میں ہی وہ شخص ہوں، مانتا ہوں میں نے بڑے گناہ کیے، مگر مولا آج میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ لاجیکلی بتاؤ اس کا ذلیل ہونا بنتا کہ جس بندے کی گناہ کی وجہ سے بارش کی ہو رہی اس کو تو کھڑا کر کے سب کو بتانا بنتا تھا نا۔ ہمارے ساتھ کوئی غلط کرے ہم کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے، اس نے میرے ساتھ کیا، اچھا تھوڑا سا مسئلہ کرے ہم زیادہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، مگر میرے کریم کے کرم نوازی دیکھو وہ عیب چھپاتا کیسے ہے۔ مولا آج تھوڑی دیر ہوئی تو اللہ بندہ تو کوئی نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو موسیٰ کہہ اللہ بندہ اب تو ملا دے، تیرا دوست کون ہے؟ ہائے ہائے، پتہ کیا فرمایا، وہ میرا نافرمان تھا تب میں نے اسے ظاہر نہیں کیا، اب تو میرا دوست بن گیا، میں تجھے کیسے ظاہر کروں؟ یہ ہے میرا رب۔ سمجھ آ دنیا والوں کو میرا ایک ایپ پتہ چل جائے تو واٹس ایپ گروپ میں، سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں، ویب سائٹوں پر اور اخباروں میں چلتے ہیں، مزے لیتے لوگ ہمارے ایپ کے۔ ارے دنیا کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جو میرے رب کو پتہ ہے۔ بچپن سے نافرمانیاں کر رہا ہوں، بچپن سے اسے ناراض کر رہا ہوں، چھپ چھپ کے گناہ کر رہا ہوں، وہ سب جانتا ہے کیسا قریب ہے، صرف چھپا نہیں رہا، وہ صرف چھپاتا تھا وہ بھی بڑی مہربانی تھی، وہ عزتیں بھی دے رہا ہے، وہ نعمتیں بھی دے رہا ہے، وہ مجھے کھلا بھی رہا ہے، وہ مجھے بڑا بھی کر رہا ہے، مجھے رزق بھی دے رہا ہے، مجھے میری فیملی کا سکھ بھی دے رہا ہے، مجھے دولت بھی دے رہا ہے، کیونکہ دے تو وہی رہا ہے نا، اس کو سب پتا ہے، وہ پھر بھی دے رہا ہے، اس کو سب پتا ہے، پھر بھی اس سے دوستی
پھر بھی اب اس کو راضی نہیں. کب تک اسے ناراض کرو گے بھائی؟ آج کر لو اس سے دوستی. وہ شاعر کہتے ہیں نا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی. تو آج چھوڑ دے قضا ہو. کروڑوں بچے شراب، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا، زنا کرنے والا، بدکاری کا عادی، رشتہ داریاں کاٹنے والا نہیں بخشا، چغل خور نہیں بخشا جائے گا. ایک روایت کے مطابق تکبر والا، لباس پہننے والا نہیں بخشا جائے، تصویریں بنانے والے، مجسمے بنانے والے نہیں بخشے جائیں گے. یہ گناہ ہو بھی گئے. اور نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز کا، آج کے بعد انشاءاللہ نہ شراب پیئیں گے، نہ شرابیوں کے قریب جائیں گے انشاءاللہ. ایسی محفلوں میں بھی نہ جائیں کہ جو ہمیں ان گناہگاروں کے ساتھ، کہ میں شرابیوں، جواریوں، بدکاروں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی بندہ ہو جاؤں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تھوڑے دنوں پہلے تو کووڈ وائرس آیا تھا، ڈسٹینس کیسا رکھتے، سوشل ڈسٹینس، کتنا سمجھ آ گئی تھی، نہیں بھائی دور رکھو اس کے اندر وائرس ہے یا وائرس جیسی سمٹمز ہیں. ادھر لعنت برس رہی ہے شرابیوں پر، تم اس کے ساتھ. بدکار ہیں جو جوئے کھیلنے آتے ہیں، میں نہیں پیتا میں بیٹھتا ہوں، کیوں بیٹھنا ہے ان کے ساتھ؟ ادھر میرا رب ناراض، ادھر اس کے ساتھ میں نے کیوں بیٹھنا ہے؟ اچھی محفلوں میں آئے، اچھے لوگوں میں بیٹھا کریں. دعوت ماحول الحمدللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سدھرنے کا موقع. اور قبر اگر روشن کرنی ہے نا، آج قبر کی بات ہو رہی ہے، تو قبر روشن اللہ پاک سے متعلق، رسولوں، صحابہ، اہل بیت سے متعلق، اولیاء کرام کے بارے میں سب عقیدہ بالکل ہمارا قرآن و سنت کے مطابق. ہم نیک کام 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں، مسجد میں با جماعت نماز ادا کریں، جتنے فرائض و واجبات ہیں ان پر عمل کریں، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے تو زکوٰۃ پوری ادا کریں، روزے رکھیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، ذکر کی کثرت کریں. انشاءاللہ یہ سارے کام قبر روشن کرنے والے کام ہیں. اور سبحان اللہ ایک اور بڑا پیارا عمل ہے اس پاک میں، لَتُطْفِئُ عَلَىٰ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچا. وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَاتِهِ، اور بلا شبہ مسلمان قیامت میں اپنے صدقے سائے میں خوب صدقہ و خیرات کر. اس پاک میں آتا ہے صدقہ برائیوں کے 70 دروازوں کو بند کر. صدقہ دینے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ. ملازمین پر ذرا تھوڑی سی آسانی کریں. اچھا ہم ایک بڑا جملہ آج کہنے لگ گئے، بھائی مشکل ہو تو مجھ سے مانگ لیں، چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا. سفید ایک فارمولا بتا دیتا ہوں، ویسے آپ کو بھی پتا ہے کہ شاید وہ سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں. جس کی بھی اس وقت 40 کم آمدنی ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ، وہ نہ بھی بتائے تو آپ اس کو دے دیں، اس کو ضرورت ہے. یعنی ہم کیوں یہ کہتے ہیں کوئی مجھے مانگے تب میں دوں گا، مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں آپ کو، اور مجھے رب بن مانگے نہیں دے رہا. آپ یہ بنو نا. اب ہم سحری افطاریاں بہت سارے لوگ مسجدوں میں کراتے ہیں، میں کہتا ہوں کرانا چاہیے. مسجد میں نمازی پھر بھی سحری افطاری میں اچھا کھا لیتے. کئی ہماری بہنیں مسجد میں تو نہیں، ان کے گھر میں کیا بنتا ہوگا، گھروں میں پہنچا، گھروں روڈوں پہ سحری افطاری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ میں کہتا ہوں ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اپنے ملازم رشتے دار 40,000 سے جس کا اسکیل 50 سے نیچے ہے نا، آپ اس کو راشن بھیجو گے، وہ خوشی کو. پچھلے دنوں کی بات ہے، راشن بانٹ رہے تھے، ایک بندہ آیا اس راشن بانٹنے، ابھی تو میں تھوڑی دیر کے وہ ایفیکٹس اس کو بھی راشن ٹو غریب آدمی پاس فروٹ لے. ہم میں سے گھر میں روز فروٹ آتا، شاید روز گوشت اور چکن، ہمیں تو شاید گوشت اور چکن دام بھی نہیں پتا. ہم میں سے کئی لوگ وہ ہفتہ اس کے گھر میں بھی روزہ ہو رہا ہے، انہیں بھی افطار ہو. یہ وقت ایسے لفافہ بنا کے پیسے بھجوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، 15-20 ہزار روپے بھجوائیں گے، اب زکات نہیں تحفہ کہہ کے بھیج دیں. لوگوں کی رمضان ہوگی، یہ وقت ہے، اور یہ سب ہماری قبر کو روشن دے گا. ہمیں انشاءاللہ دکھیارے مسلمانوں کی مدد نہ جانے ہمارے کتنے غم دور ہو جائیں گے. اور پھر ایک اور پرابلم، ہم جو بچ جاتا ہے وہ کیوں بانٹتے ہیں؟ کھانا بچ گیا، اس بار ایک پلان کیجئے گا، آپ بے شک 100 آدمی افطار نہ کرائیں، آپ اپنے گھر میں جو افطار کریں اس سے پہلے آپ کی افطار سے پہلے افطار، اور وہ اپنے ملازم کو وہی افطار وہ پہلے کھائے، آپ کے ساتھ یا تو بیٹھ کے کھائے یا کم از کم وہ تو کھائے جو آپ کھا رہے ہیں. ہم جو بچتا ہے وہ اس کو کھلاتے ہیں، جو پھینکنے کا ہوتا ہے وہ کپڑا دے. اللہ ہمیں کیسا دے اور ہم اللہ کی راہ میں کیسا دے. 4 پارے کی پہلی آیت، تم اس وقت تک بھلائی کو دے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کو بیسٹ دو، بہن دو. ایک بزرگ تھے، ان کو اچھا بھروسہ بھی، ان کے گھر میں کوئی فقیر کہ کچھ ہے، 4 انڈے صرف کھانے 4 ہی ہیں، چاروں دے دی. جب چاروں دے دیے تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آ جائیں گے، اتنا بھروسہ. تھوڑی دیر ہوئی تو دروازہ کٹایا گیا. ایک بندہ آیا، ایک ٹوکری دے کر گیا. زوجہ سے کہا ذرا دیکھو کیا ہے. کسی آپ کے دوست نے تحفہ بھجوایا ہے، کہا انڈے ہی ہیں، چیک کرو کتنے، 30 ہیں. 30 کس حساب سے آئے؟ دیے تو 4 تھے، ایک کے 10 آنے چاہیے. لیول آف بلیف، عقیدہ کا
कितना मजबूत, 40 आने चाहिए, कितने का 30 हैं, दोबारा गिनो। कहती हुजूर हैं तो 40 मगर 10 टूटे हुए हैं, 30 पूरे हैं 10 टूटे हुए हैं। का सच सच बताओ जो तुमने 4 दिए थे उसकी टूटे दो जाओ, देते क्या हो, अच्छा हुआ फेंकने वाला वो अल्लाह की राह में, फिर क्या एक्सपेक्ट करोगे? अरे दो ना दिल खोल के, बेहतरीन सबसे अच्छा अल्लाह की राह में दो। दोबारा जुमला याद कर लो, पूरे दोगे पूरे मिलेंगे, टूटे दोगे टूटे। हम तो जो बचता है वो अल्लाह की राह में देना। दुनिया से मोहब्बत नहीं हो गई है। अगर मस्जिद में चंदा दें, चलो सखावत का 100 रुपए, 200 कड़क वाला पुराना मस्जिद के डब्बे में, क्यों पुराना नया वाला 102 का नहीं है, वो भी 100 का है, अल्लाह की राह में देना, ये वाला दे दो। अपने बच्चे ब्रांडेड अल्लाह की राह में फेंकने में, अल्लाह को थोड़ी चाहिए इन चीजों की, अल्लाह की बारगाह में थोड़ी जाती है मेरी चीजें। वो दिल देख रहा है कि ये बंदा जब भी मेरी राह में खर्च करता है जो इसके काम का नहीं वो खर्च करता नहीं। ऐसा ना हो, बढ़कर तो बांटो ना भाई, ज़कात पूरी हो गई भाई, हमने हिसाब कर लिया अब और नहीं देने। अरे भाई नेकी का काम आया, दे दो, कोई बात नहीं, अल्लाह भी तो दे रहा है। ज़कात से ऊपर देना मना तो नहीं है, सदका देना मना तो नहीं है। हजरत वहाब बिन मुनब्बा कहते हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना वालिस्सलाम, ये अल्लाह के खलील, अल्लाह के दोस्त। और अल्लाह अकबर, मौजू मेरा आज नहीं है लेकिन बातें जहन में आती, मेरे बच्चे भी हैं, यंगस्टर भी हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जरूर पढ़ें। ही इज वन ऑफ द अमेजिंग पर्सनैलिटी ऑफ द यूनिवर्स। कमाल हजरत इब्राहिम की बहुत सारी शानें हैं। जो कमाल की बात मैं आपको कि चार जो आसमानी मज़ाहिब है ना, चारों मजहबों में हजरत इब्राहिम का अदब है, आपका एहतराम है, वो तमाम आपको मानते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप अबुल अंबिया हैं। हजरत इब्राहिम के बाद जितने नबी आए वो सब आपकी औलाद में, इसलिए आपको अबुल अंबिया भी कहा जाता है। बहरहाल अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म रखते सफर बांधे, दुनिया का सफर करें और हमारे अजायबात देख, अल्लाह की कुदरत के नजारे देख। तो आपने रखते सफर बांधा और रवाना हो गए। तो चलते जब आप साहिल समंदर पहुंचे तो वहां आपको एक गुलाम दिखाई दिया जो बकरियां, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ए गुलाम, क्या तुम्हारे पास पानी या दूध है? तो अर्ज किया जी है, जो आप कहें आपको पेश कर। आपको क्या चाहिए आप बताइए, पानी चाहिए दूध चाहिए? हजरत इब्राहिम ने कहा कि पानी पिला दो। उसने अपना डंडा उठाया और करीबी चट्टान के पास गया, वहां रुककर कुछ बोला, चट्टान पर उसने अपना असा मारा तो चट्टान से पीका चश्मा जारी। इब्राहिम को उसने पानी भर के पानी पिला दिया। हजरत इब्राहिम ने भी अपना तारुफ नहीं कराया था कि आप कौन हैं, आपने पानी पिया गुलाम को। तो उसने गुलाम ने देखा कि बड़े हैरान हो रहे थे। आपको हैरानी क्यों हो रही है? कहा हैरानी नहीं होगी, तुमने जाके लकड़ी मारी, डंडे मारी और पत्थर से पानी निकला। मैं आपको राज बताऊं? बताओ। कि मुझे पता है कि अल्लाह के एक नबी हैं और अल्लाह पाक ने उन्हें अपना खलील बनाया, और मैं खलीलुल्लाह के वसीले से जो भी मांगता हूं ना अल्लाह मुझे अता फरमा देता है। मैं भी इस चट्टान पर गया था, मैंने उसी खलीलुल्लाह का नाम लिया तो पानी का चश्मा आ गया। हजरत इब्राहिम ने कहा कि मैं ही वो खलीलुल्लाह जिसे अल्लाह पाक ने खलील बनाया। अल्लाह अकबर। ये सुनकर तो गुलाम की खुशी की इंतहा नहीं रही कि मैं तो रोज जिसके वसीले से काम कर रहा हूँ वो आज मेरे सामने आ गए। वो कहते ना, वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। दिल ही दिल में अपनी किस्मत पर फख्र कर रहा था। कहते वाकई सच बता, आप ही खलील? हज़रत इब्राहिम फरमाते हाँ मैं ही खलीलुल्लाह हूँ। अल्लाह अकबर। ये सुनना था कि वो गुलाम बेहोश होकर गिरा, यानी खुशी के मारे उसे कंट्रोल नहीं हुआ और उसकी रूह कब्ज हो गई। रिवायत में आता है उस वक्त आसमान से एक नूर उतरा और उस नूर ने खुश नसीब गुलाम की लाश को ढांप ली। जब वो नूर छटा तो पता नहीं चला वो लाश कहाँ गई। वो नूर से उठा लिया गया, ये जमीन में दफन। एक वाकया आपके साथ और आगे बढ़े। एक पहाड़ पर पहुंचे, वहां एक घर था, उसके 2 दरवाजे। आप अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए। अंदर एक तख्त था, उसके ऊपर किसी की लाश रखी और उसके ऊपर 70 खूबसूरत हुल्ले, खूबसूरत लिबास डाले हुए थे और सर के पास एक तख्ती रखी, लाश, उसके ऊपर 70 के ड्रेसेस और एक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उस तख्ती को पढ़ा तो उस पर पता, मैं शद्दाद बिन आद हूँ, 1000 साल मैंने 1000 लश्करों को शिकस्त दी, मैंने ही शहर इरम बनाया, मगर अफसोस जब मेरी मौत का वक्त करीब आया तो मेरी सारी तदबीरें रद्द हो गई। मैंने दुनिया भर से डॉक्टरों को जमा किया, कोई भी मेरी मौत को टाल न सका। बस जिसने भी मुझे देखा अब उसे दुनिया के धोखे में नहीं आना। ऐ लोगो, खुद पर दुनिया के दरवाजे तंग रखो। तुम इतनी बादशाहत के मालिक नहीं हो जैसी बादशाहत का मालिक मैं। तुम इतना अरसा जिंदा नहीं रहे, न रहोगे, इतना अरसा मैं जिंदा रहा। तुम इतना जमा नहीं कर सकोगे, मैंने जमा की। हाँ हाँ सुन लो, दुनिया धोखेबाज है, अपने तलबगार के साथ खेल खेलती रहती है। ये अजूबा देख इब्राहिम, बेवफा दुनिया पे मत, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही गर जहां में 100 बरस तू जी भी ले। जब फरिश्ता मौत का छा जाएगा
پھر بچا تجھ کو کوئی، موت آئی پہلے خوبصورت نوجوان بھی چل دی، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک۔ دو واقعے، ان دونوں واقعے ایسا غلام اللہ کے نبی سے محبت اور اس کی برکت دیکھے، ان کے وسیلے سے جو مانگتا تھا اللہ عطا فرما دیتا۔ چلیے یہ جو دعائیں ہیں نا، ان دعاؤں کی مین چیز ہوتی ہے نا وہ آپ کا بلیف، اسٹینڈرڈ کتنا ہے، لیول بلیف کیا ہے۔ اس کو محبت اتنی تھی حضرت ابراہیم سے، بھروسہ اتنا تھا اللہ پر کہ میں خلیل اللہ کا وسیلہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اللہ میری مشکلیں ٹال دے گا، میری مصیبتیں حل کر دے گا، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی اور اس واقعے بھی پتا چلا، اللہ والو بارگاہ، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تابعی بزرگ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس سے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ والوں کا وسیلہ پیش کر اللہ کی بارگاہ میں دعا تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بہرحال دوسرا واقعہ جو تھا وہ بڑا ہی عبرت، لائف سٹائل۔ شداد کون تھا؟ بڑے روب و دبدبے والا بادشاہ، یہ غیر مسلم، اور اس کے بارے میں اس نے کیا کیا تھا، جنت کا ذکر سن رکھا، غیر مسلم اگر سے سن رکھا تھا کہ مرنے کے بعد مسلمانوں سے کانسیپٹ ہے جنت میں ان کو ڈالا جائے گا، تو مرنے کا انتظار کیوں کروں اور مسلمان کیوں ہوں، میں خود ہی جنت بنا لیتا ہوں۔ شداد کی جنت دنیا میں مشہور، نے کیا کیا، ایک عظیم شہر بنایا۔ ہم کیا امیجن کر حدیثوں میں نا کہ سونے کی اینٹیں ہوں گی، سونے کی اینٹوں سے میں زبرجد اور یاقوت کے ستون کھڑے، سنگوں کی جگہ خود موتی بچھا دیے، ہر محل کے گرد جواہرات بچھا کر اوپر نہریں جاری کی، طرح طرح کے درخت اگائے، غرض ایسا عظیم شہر بنایا، نہ دنیا میں اس سے پہلے کوئی ایسی سٹی کریٹ ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ہوئی۔ اور جب یہ شہر مکمل ہو گیا نا، یعنی یہ شداد کا واقعہ کوئی افسانہ نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی دولت، اتنا مال، مگر ہوا کیا، اوپننگ سیریمنی کا وقت آیا، شداد کو بلایا گیا کہ جناب اب آپ نے اس شہر میں داخل ہونا ہے جو آپ نے جنت دنیا میں بنائی ہے، مگر اس سے پہلے اسے جہاں میں ہے عبرت، مگر اس کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی کی دنیا، یہ عبرت کی جا ہے۔ کئی واقعات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اپنی لائف میں دیکھی، تیاری بڑی پلاننگ کرتا ہے، ابھی یہاں پہنچنا ہے، ابھی یہ گھر کم کروں گا، ابھی یہ بلڈنگ بنا لوں گا، ابھی بزنس سیٹل کروں گا، ابھی فلاں ملک پہنچ جاؤں گا۔ اب جو رات ہے وہ رات کون؟ اس رات فیصلے ہونے، اس رات لکھا جانا ہے۔ جی ہاں، روایتوں میں مضمون ملتا ہے یہ وہ رات ہے کہ جس رات ڈیسیژن لیا جائے گا سال کے، یہ وہ رات ہے جس رات فیہا یفرق کل امر حکیم، قرآن کہتا ہے اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ نصف شعبان کی جب رات آتی ہے نا، حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ 15th نائٹ آف شعبان جب رات آتی ہے تو حضرت ملک الموت کو ایک چھوٹی کتاب، ایک صحیفہ دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے اس میں جن کے نام لکھے ہیں ان کی روح اس سال قبض کر لیں، یہ ڈیوٹی دے دی جائے گی اس اگلے سال میں کس نے دنیا سے۔ آپ فرماتے ہیں آدمی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، گھر کی تعمیر و ترقی میں لگا ہوتا ہے، جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں، بے وفا دنیا تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر۔ تھوڑا سا امیجن کرو نا، 2030 شب برات نام اس رات سائیڈ ہو چکا، ڈیلیور کر دیا گیا تھا، ہمیں نہیں، ان کو بھی نہیں پتا تھا، ہمیں بھی نہیں لگتا تھا، یار یہ تو آس پاس ہی رہتے ہیں یار، کدھر جائے گا، ہی از ناٹ ود اس رائٹ ناؤ، کہاں ہے اپنی قبر میں، رات پھر آنی، ہو سکتا ہے پھر مزہ۔ کس بات کا غرور ہے، کس بات کی، اتنے جنازے اٹھنے کے بعد بھی ہمارے اوپر غفلت ہے۔ میں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے، بہت ہی میرے کلوز فرینڈ ہے، میں نام نہیں لوں گا، ان کے رشتہ دار یہاں موجود ہیں، مگر اس لیے وہ واقعہ بیان، بہت کچھ سیکھنے کو ہے ہمارے لیے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، دنیا بھر سے لوگ جرمنی میں جمع ہوتے ہیں، ایک بزنس جو ہے وہ ایگزیبیشن لگا، ایم ٹیکس، بڑے بڑے بزنس مین جاتے ہیں، اس بار اتفاقاً مجھے بھی جانے کا، ہماری نیت بزنس، ہم الحمدللہ یہ نیت کہ جب دنیا بھر کے بزنس کمیونٹی کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، ہم ویسے ہی جرمنی میں دعوت اسلامی کا بڑا، ہم نے سوچا کہ ہم اور اس ایگزیبیشن میں جا کر اسلام کی دعوت، نیکی دعوت اور لوگوں کو اللہ رسول کی بات۔ میرے بہت اچھے وہ دوست بھی تھے، بہت، اگر وہ آج حیات ہوتے تو آج ہمارے رشتہ میں، وہ اس مسجد میں بھی اتنا ہماری، یعنی سمجھ لیں ہماری اس فیملی کا حصہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ کیا ہوا اب دیکھیں، کہاں
کہاں موت آ سکے, کیسے موت آ سکے سمجھیے گا. اچھا میں اور آپ آج تک جب بھی جہاز میں بیٹھے ہیں ہمیں ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے, جہاز گرنا دیں, جہاز ببل کرتا ہے تو ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے, جہاز کریش ہو گیا تو مر جائیں. وہ جہاز میں بیٹھ 200-300 مسافر تھے, سب جرمنی پہنچے. جہاز میں وہ جہاز میں تھے. میں جرمنی ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوا, مجھے میسج آیا, مجھے یقین نہیں آیا. میسج بھی بڑا عجیب تھا کہ فلاں بھائی کا جہاز میں انتقال ہو گیا اور ابھی کچھ گھنٹوں بعد جرمنی فلائٹ اترے گی. ہوا تو خبر کیسے باہر آ, جہاز میں انٹرنیٹ آ گیا ہے. اب میں نے ان کے رشتہ داروں کو تلاش کرنا شروع کی کوشش, جرمنی میں ان کو فون پہ ہوں جرمنی جہاز سے مجھے میسج آیا, مجھے یقین نہیں آیا. پتا تھا کہ یہ سارے آ رہے ہیں جرمنی. ان کے رشتہ دار کو کال آئی اور جہاز, ہم خود بھی شش و پنج میں کہ واقعی ایسا ہو گیا. اس سے کیسے, کچھ دوست ساتھ تھے, انٹرنیٹ انہیں ملا, انہوں نے فوراً میسج کیا فلائٹ کب لینڈ ہوگی, تو کہا فلائٹ گھنٹے باقی. بار بار فون پہ دبئی سے جب جہاز اڑا کچھ گھنٹے 2 گھنٹے بعد ان کی طبیعت بگڑی. جہاز میں جو بھی فرسٹ ایڈ کی کوشش کا وقت, نماز پڑھایا, انہوں نے وضو نماز پڑھی. نیک آدمی تھے, نمازی آدمی تھے, ہماری محفل و اجتماعات میں آتے تھے. اللہ پاک ان کی مغفرت, ان کے درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام. بہرحال الحمدللہ وہاں دعوت اس نیٹ ورک تھا, وہاں پر ان کو ماشاءاللہ غسل کی سنت میں شورا وہاں موجود تھے, اور جنازہ پڑھایا. دنیا بھر کے بزنس کمیونٹی کا دعوت اس, یہ سب ہوا. مطلب یوں دیکھا جائے تو آخری فیونرل تھا یا آخری رسمیں تھی وہ تو بہترین ہو گئی, لیکن وہ ایک پیغام جگہ عبرت کی جا ہے. اب بھی اگر مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں, یعنی پلان اتنے سارے کرنے والا کیوں نہیں سوچتا آگاہ اپنی موت کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کی خبر. آپ میں سے بہت سارے لوگ قبرستان سنت داروں کی محرومین ہیں, جانا چاہیے, فاتحہ پڑھنی چاہیے. لیکن 2 باتیں قبرستان کے حوالے سے. قبرستان جب بھی جائیں, اگر آپ کی قبر ہے اور وہ قبر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں آپ کو کئی قبریں پھلانگ کر پیر رکھ کے وہاں جانا پڑے گا, تو پھر نہ جائیں, کیونکہ قبر پر پیر رکھنا ناجائز ہے. بلکہ ایسے راستے پر چلنا جس کے بارے میں گمان ہو کہ یہاں پہلے قبریں تھیں اب راستہ بنایا گیا, وہاں بھی چلنا حرام ہے, تو نہ جائیں. اب باہر ہو کے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر لکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. بڑی پیاری اس دعا کا معنی بھی بڑا عبرت. ہم دعائیں پڑھتے ہیں اس کا معنی نہیں پتا ہوتا. اگر صرف اس ایک دعا کو سمجھ جاؤ نا, تو جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گا. دعا کیا ہے, یاد بھی ہوگی آپ کو, السلام علیکم یا اہل القبور. کیا معنی